نیٹ ورک پر اربعین کی اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ قافلہ جو چلا ہے جناب زینب کی سربراہی میں، جناب سید سجاد کی سربراہی میں، وہ انشاءاللہ چہلم پہ پہنچے گا کربلا میں، اور اس سے پہلے انتظامات جس انداز سے فاتحانہ انداز سے وہ قافلہ پہنچا تھا، اس حساب سے بہت سارے انتظامات پہلے موجود تھے، اور اسی انداز سے اس قافلے کی میزبانی کرتے ہوئے وہ پہنچے، اور ہم بھی اسی طریقے سے ہمارے نمائندگان، ہمارے اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ٹیم کربلا میں موجود ہے، تاکہ وہاں سے لائیو آپ کی خدمت میں نہ صرف یہ کہ مناظر پیش کی جائیں، بلکہ آپ کو موقع فراہم کیا جائے کہ جو لوگ جا نہ سکے اس مرتبہ بھی کربلا، وہ کسی نہ کسی انداز سے کربلا سے جڑ جائیں۔ اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے سینئر اینکر جناب موسوی بھائی صاحب موجود ہیں کربلا میں، اور ہم سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم موسوی بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام موسوی بھائی، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور پچھلے سال بھی آپ میر کارواں تھے ہمارے، ہمیں رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اور بے شمار لوگوں کی، اور وہ جو تسکین، جو خلش تھی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے کربلا نہ جانے کی، وہ آپ کے توسط سے پروردگار عالم نے بے شمار ویورز کو کی وہ خلش نہ صرف یہ کہ پوری کی، بلکہ موقع بھی فراہم کیا کہ ٹیلی فون کے ذریعے وہ اپنے سلام، اپنے جذبات کا اظہار آپ کے تھرو مولا تک پہنچا دیں۔ ویسے تو مولا تک پہنچنے کے لیے کوئی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا موجود ہو، اس کے ذریعے جب پیغام جاتا ہے تو یہ یقین ہوتا ہے کہ پیغام پہنچ گیا۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے آپ، کیونکہ آج پہلی مرتبہ آپ سے اس سال میں مخاطب ہوں، تو پہلے کربلا کے مناظر ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اور میرے لیے آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ تعظیم نقوی بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یقیناً کربلا ہم پورا راستہ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور ایک سیلاب کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ایک سیلاب، انسانی سیلاب یہاں دیکھ رہے ہیں، جو عراقی حضرات کہتے ہیں کہ من بحر الی النہر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بحر سے نہر میں کیسے، کیونکہ بحر بڑا ہوتا ہے اور نہر چھوٹی ہوتی ہے، نہر تو بحر میں جا سکتی ہے، بحر نہر میں کیسے آ رہی ہے؟ کہ میں نے ایک عالم سے سوال کیا کہ من بحر الی النہر کیوں ہے، من نہر الی بحر ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، من بحر الی النہر اس لیے ہے کہ مشی جو ہے وہ بصرے کے سمندر سے شروع ہوتی ہے، اور انسانی سمندر، بصرے کا سمندر کہہ لیں یا ایک انسانی سمندر کہہ لیں، اور وہ آ کر فرات میں گرتا ہے۔ انسانی سمندر ہے جو من بحر الی النہر، یعنی ایک سمندر انسانوں کا جو فرات کے کنارے سے ٹکرا رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بالکل ایسے ہی ہے، جس میں صرف سیاہ پوشاک میں اور سری سر نظر آتے ہیں، جس میں تل رکھنے کی بھی جگہ اس وقت نہیں ہے۔ ہمارا بھی جانا ہوا تھا حرم، اور چونکہ یہاں پر بہت ساری ریگولیشنز ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، روڈ پہ کام کرتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، روڈ شوز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے پرمیشن درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ بہت زیادہ سختی ہے اور بہت سخت سیکورٹی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، جس طرح کے پوری دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں اور بنے رہتے ہیں، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ چاق و چوبند ہو کے چوکندر رہ کر جو ہے وہ ڈیوٹی دی جائے۔ اور یقیناً یہاں پر جو ہے وہ اس کی فرائض کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کی کوتاہی دیکھنے میں نہیں آتی، بلکہ جو ہے وہ 100 میں سے 100 نہیں، بلکہ 100 میں سے 200 مارک آپ دے سکتے ہیں۔ اس قدر جافشانی کے ساتھ سخت ترین گرمی میں ایک زائر سے اگر پوچھا جائے گرمی کیا ہوتی ہے، مشی کرنے والے سے پوچھا جائے، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں کہوں گا کہ ان پولیس کے حضرات سے، ان فوجیوں سے، ان رضاکاروں سے، ان حشریوں سے پوچھیں جو پورے دن ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، تو کوئی لوگوں کو چیک کر رہا ہے، تو کوئی لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان سے پوچھیں کہ گرمی کیا ہوتی ہے اور ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ وہ 8-8 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے ایک جگہ پر جو ہے وہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے ہیں، تو وہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس عرض مقدس کے لیے وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ پرمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں حرم گیا تھا، تو جو راستہ تعظیم نقوی بھائی 2 منٹ کا راستہ ہے، 5 منٹ کا راستہ ہے، اس میں 40 سے 45 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ پورا ایک انسانی پیر جو ہوتا ہے، جو آپ چلتے ہیں، جتنا اسٹیپ لیتے ہیں وہ نہیں لے سکتے، جس کو اردو میں کہتے ہیں رینگنا، تو وہاں پر رینگا جاتا ہے، یعنی ایک ایک انچ بڑھ رہے ہیں بس۔ تو جو راستہ 5 منٹ کا ہے وہ 45 منٹ اور 1 گھنٹے پہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ابھی یہ وہ مجمع ہے جو یہاں پر داخل ہو چکا ہے، اور ابھی ایک سمندر ہے
پورے عراق سے ہر شاہراہ پہ آپ دیکھ لیں آپ کو موقعات نظر آئیں گے، اور ایک کثیر تعداد مومنین کی، لاکھوں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، پرامس کے ساتھ پشتیروں میں ڈالے ہوئے، بوڑھی خواتین کے ساتھ، مطلب ہر عمر کا انسان اس میں، حتیٰ کہ معذور افراد تک پورے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ایک سمندر اور ہے جو ابھی آ کر یہاں پر ضم ہو جائے گا۔ تو ہماری یہی بات ہو رہی تھی اس دن بھی، میں نے ایک عالم کی خدمت میں بھی یہی بات کی، اس کا سوال اٹھایا کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں، کربلا تو اتنی کربلا میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو سمجھ سکے، کیونکہ اتنا کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کروڑوں افراد، ملینز ہاں افراد، کئی کئی کروڑ افراد کس طرح سے یہاں سمجھ آتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ کربلا جو ہے وہ ان کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بتائی کہ جب ان سے سوال ہوا کہ اگر یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ جگہ مرجع خلائق بنے گی تو اور کروڑوں لوگ آئیں گے، تو کس طرح سے جگہ تو چھوٹی ہے، تو آپ نے کہا کہ پروردگار کربلا کو حکم دیتا ہے کہ پھیل جا اور میرے حسین کے زائرین کو اپنے اندر سمو لے۔ تو وہ اس کے عملی مصداق، اس امام کی اس روایت سے، جو روایت کی امام سے، اس کا عملی مصداق یہاں پر آپ اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس دیکھ سکتے ہیں کہ کروڑوں افراد، یعنی اگر صرف آپ کربلا سے اگر آشنا ہو اور آپ نے وہ بیٹل فیلڈ دیکھی ہو، اور پیچھے آپ کو صرف ایک روڈ کی مشی دکھائی جائے کہ یہ لاکھوں لوگ کربلا جا رہے ہیں، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھئی یہ ممکن کیسے ہے، یہ کیسے کربلا میں وہاں چلیں پھریں گے کیسے، وہ تو سب جیم پیک ہو جائے گا۔ مگر جو ہے وہ یہاں پر سب حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک روڈ کی حالت ہے یہاں پر۔ تو عراق کے تمام صوبوں سے، تمام شہروں سے، تمام قصبوں سے، تمام دیہاتوں سے ہر وقت ہمہ وقت مشی ہو رہی ہے، 24 گھنٹے مشی ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں روڈوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں چلتے ہیں تو رات میں سوتے ہیں، اور جو رات میں چلے ہیں وہ دن میں نہیں ہے، وہ موقعوں میں سو رہے ہیں، یعنی کہ اور ڈبل سمجھ لیں اس کو۔ تو یہ حالت ہے۔ تو یہ صورتحال تھی زمینی حقائق کربلا کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ جزاک اللہ موسی بھائی، مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں لائیو ہوں گا تو آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور کیونکہ علماء سے آپ کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک خاتون ابھی کربلا گئی ریسنٹلی، اور وہ فرما رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ جناب عباس کے روزے پہ جو رش اور جو رکت اور جو لوگوں کے جذبات تھے وہ مجھے زیادہ لگے۔ میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میں سمجھنے کے لیے انہوں نے بھی پوچھا، میں بھی پوچھ رہا ہوں، اور امام حسین کیا اتنا وہ نہیں تھا؟ تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہوگی؟ بہت سادی سی وجہ ہے، بہت سادی سی وجہ ہے۔ مولا امیر المومنین کو خدا نے اپنا غزورہ کہا، شیر قرار دیا۔ واہ، وہ شیر نہیں جو وہ چار ہاتھ پیروں کا آپ شیر دیکھتے ہیں، وہ شیر نہیں، اللہ کا شیر غزورہ، واہ، جو ہر واہ، صورت سے، ہر حالت میں اپنے دشمن پہ غالب آ جائے۔ کوئی غالب، صورت ایسی نہ ہو کہ دشمن زیر کر سکے، وہ دشمن پہ غالب آ جائے۔ تو مولا ابو سبحان الفضل عباس کامل شبیہ ہیں اللہ کے شیر کی، تو کیوں واہ، وہاں پر انسان کو جھرجھری نہیں آئے گی؟ وہاں نہیں آئے گی تو کہاں آئے گی پھر؟ اور ہاں وہی ہاں بات ہاں، امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ جناب فاطمہ الزہرا کا عکس ہیں، امیر المومنین کا عکس وہ بھی ہیں، شبیہ ہیں ان کی، واہ، مگر ان واہ، کے واہ، اندر دوسرا ایک انداز ہے، مولا ابو الفضل عباس السلام کا ایک دوسرا جلال کا انداز ہے۔ تو یہ ہاں بہت ہاں ہاں، سمپل بات ہے کہ آپ کہ یہ اپنا امیر المومنین، یعنی کامل شبیہ مولا امیر المومنین کی اگر دیکھنی ہے تو مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ امام سبحان اللہ، حسن اور امام حسین علیہ السلام کو تو سید الشباب اہل جنہ رسول اللہ نے اپنا فرزند کہا، ان دونوں کو واہ، کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور مولا امیر المومنین کے فرزند تو مولا عباس کہلاتے ہیں۔ تو اگر واہ، کوئی کہتا ہے کہ اس کو مولا عباس کے حرم میں جا کر ایک ہیبت کا احساس ہوا، اس کو جھرجھری آئی، اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور نجف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے، برحق ہے، وہ وہی سچی ہے۔ تو اس میں خدا نے خود کہا ہے کہ غزورہ مولا امیر المومنین کا تعارف ایک ایسے شیر سے جو ہر صورت، ہر اپنے دشمن پر غالب آ جائے اور اس کو پھاڑ کے رکھ دے، تو یقیناً وہ ان کی شبیہ کامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز میرے بھی شاید آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آئی کہ کیونکہ یہ ہم نے علماء سے بھی سنا ہے کہ امام حسین کیا کسی کی حاضری ہو نہیں سکتی جب تک مولا عباس اجازت نہ دیں۔ تو جب انسان کربلا جاتا ہے
تو وہ مولا عباس سے اس محبت میں اور اس شکریہ میں زیادہ وہاں رکت آتی ہے کہ مولا آپ کا شکریہ کہ ہمیں یہ اجازت ملی، ورنہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ اجازت نہیں ہوتی، تو آٹومیٹکلی آپ کو زیادہ رکت آئی تھی۔ یہ میری آپ کی بات سے سمجھ میں آئی۔ میں ایک بات کہہ دوں ناظرین، ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں موسوی بھائی سے کوئی درخواست کرنا یا کوئی حکم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنا سلام بھیجنا چاہتے ہیں سید الشہداء کو، ضرور فون کر کے ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کا پیغام، آپ کی بات موسوی بھائی تک پہنچا دیں گے۔ موسیٰ بھائی یہ بتائیے کہ ہر سال ظاہر ہے آپ سالوں سے جا رہے ہیں اور کور بھی کر رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا جس حساب سے پھیل رہا ہے اس حساب سے آپ نے فرمایا ریگولیشن بھی زیادہ ہو گیا، تو یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں میڈیا ڈسپلن وائز کچھ بہتری ہوئی ہے، اور ظاہر ہے آپ میں بھی بہتری ہوئی ہوگی، ہر سال کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا مطلع فرمائیے۔ دیکھیں، یہ شیعوں کی عظمت کے ایام ہیں۔ اربعین تو ویسے ہی شیعوں کی عظمت کے دن کہے بے جاتے شک، ہیں۔ بے اربعین شک، پہ ہمیشہ سے شیعوں کی قوت کو دشمن پرکھتا تھا کہ کتنے شیعہ اربعین کتنے کتنے جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک زیارت اربعین ایک کرنا ہے۔ ہے۔ تو اربعین کو تو کوئی شیعہ جو ہے وہ چین سے رہے گا نہیں۔ تو دشمن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ شیعوں کی عظمت کے ایام ہے، تو اس میں ڈسپلن کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، ہر اینگل سے امپروومنٹ ہے، چاہے عسکری قوت کا حوالے سے ہو، چاہے فائنینشیل ہو، چاہے تعمیرات ہو کربلا کے اندر، کسی بھی حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو اگر صرف 6 مہینے کے گیپ سے آپ جائیں تو آپ کہیں گے کربلا میں کچھ مجھے تبدیل نظر آ رہا ہے۔ واہ اس تیزی واہ، کے ساتھ جو ہے وہ کربلا کے اندر تعمیرات ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے دونوں قبے، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا قبہ اور سید الشہداء کا قبہ قریب سے سبحان علی حزبانی صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں، اور کیمرے کے پیچھے ہیں مگر بڑی محنت کر رہے ہیں، اور پوری جافشانی کے ساتھ اس عمر میں جو ہے وہ جوانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ پروردگار ان کو جو ہے وہ طول عمر بھی دے اور صحت بھی دے۔ الہی آمین۔ یہ ہم بھی دعا کریں گے، اور ہم اپنے ناظرین سے بھی واہ کہیں گے سبحان بھائی کے لیے کرے۔ جتنے مناظر رکھتے ہیں یہ سب سبحان بھائی کی محنت ہوتی ہے، ان کا ذہن ہوتا واہ، ہے، ان کا جو ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہیں اس پہ یہ پوری اپنی جو ہے وہ تن من دھن کی محنت لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت مناظر پیچھے مولا حسین علیہ السلام کا حرم، اور ساتھ میں شہنشاہ وفا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم، آپ نے دیکھا یہ مناظر دیکھے۔ تو کاظم بھائی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کے اندر خدا نے خود وعدہ دیا کہ ہم جو ہے وہ تمہیں سب پر غالب کر دیں گے، ہم تمہارے پیغام کو سب پر غالب کر دیں گے، اور ہم سبحان اس دین مبین کو سب پر غالب کر دیں گے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں کہ جو دہشت گرد تنظیمیں بنا کر غلبے کی بات کرتی ہیں، نہیں، وہ خدا کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کا گھر جلا دے، کسی کا سر کاٹ دے اور اس کے بعد کہیں گے جی ہم نے پرچم لہرا دیا اور غلبہ ہو گیا۔ نہیں، یہ بنو امیہ کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، کسی کی عصمت تری کرنا، کسی کا گھر جلا دینا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کو بے سر کر دینا، اور پوری پوری بستیاں اجاڑ دینا، لوگوں کے چرچ جلا دینے، لوگوں کی مساجد جلا دینی، لوگوں کی مقدس کتابیں جلا دینی، اور کہنا کہ اسلام پھیل گیا۔ آل محمد کا طریقہ یہ نہیں ہے، رسول اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ رسول اللہ نے ہمیں دل جیتنے کا حکم دیا ہے، کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کو ڈرا کے کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل منقلب نہ ہو۔ تو یہ جو پیغام پھیل رہا ہے پوری دنیا سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہ جو ہے لوگ اس سے فرط حیرت میں دشمن پڑ گیا ہے کہ اب اس کا کیا کرے۔ ایک وقت تھا کہ جب ایک بازو پہ بندھا ہوا چھوٹی سی قرآن کی دعا بھی جو ہے وہ نہیں جانے دیتے تھے۔ میں اس ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، سب جانتے ہیں کہ دشمنی اہل بیت میں کون سر فہرست تھا اور ہے اور رہے گا۔ تو مگر اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام چیزیں وہ روک نہیں سکے، کیونکہ میڈیا نے بائی پاس کر دیا اس تمام چیزوں کو، اس ٹیکنالوجی نے۔ تو جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمیں سپورٹ ہو، یا خدا کا آپ کہیں کہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے اور وہ تمام چیزیں ہمارے حق میں جا کے بیٹھ رہی ہیں، تو ہر چیز کے اندر امپروومنٹ ہے، ہر کونے سے امپروومنٹ ہے۔ تو میڈیا کا آپ نے سوال کیا تھا، میں نے بات کو اور اینگلوں سے بھی اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا ہمارا بہت آرگنائز ہے الحمدللہ، بہت ہی آرگنائز ہے، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ میں تیزی کے ساتھ ان جی وجوہات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ۔ آپ بہت ساری میڈیا کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں تو ان کو ایک دوسرے کا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کوآرڈینیٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جس کی زبان نہیں آتی وہ نہیں سمجھے گا۔ مگر ایسا ہی ہے۔ یہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے، یہاں پر ایک خاک کربلا کی آمیزش سے خلقی بھی قوم ہے،
वाह। उसकी तीनत अहले बैत की तीनत जो है वो उसमें डाली गई है, उसमें करबला की खाक डाल के पैदा कर दिया खुदा ने। तो वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबान समझे वाह या ना समझे, हुसैनी जबान समझते हैं, अज़ा की जबान वाह समझते हैं। एक दूसरे वाह। की तरफ देखना, उसको देखना नहीं, उसको जियारत करना कहते हैं। उसको सिर्फ मुस्कुराना नहीं, उसको अपने दिल में जगह देना समझते हैं। तो यहाँ जो पूरी दुनिया भर से शिया मीडिया जमा होता है मुख्तलिफ जबानों का, वो यहाँ आकर जिस तरह से 5 उंगलियां इस हाथ की और 5 इस हाथ की ऐसे अब पेवस्त कर दे, इस तरह से वो पेवस्त हो जाता है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरी जाफिशानी के साथ काम करते हैं। मैं पिछले सालों के बनिस्बत इस दफा टेक्निकल इक्विपमेंट के अंदर और तमाम चीज़ों में बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। जब हम जाते थे, हम भी बहुत बड़ा वाला कैमरा और ये सब चीज़ें इक्विपमेंट, आपको तो याद होगा, हम ले लेकर जाते थे। 30-30 kg का जी बैग होता था हमारे साथ, कारों से भरा हुआ। अब वो जमाना तब्दील हो गया। अब आप जो है वो बहुत जो है वो एक हल्के इक्विपमेंट से और बेहतरीन HD जो है वो आप फीड दे आउटपुट से। सकते हैं वहां से। तो हम देख रहे हैं कि वो तमाम चीजें, वो तमाम वसाइल, खुदा का शुक्र है कि वो वक्त था कि जब नाम हुसैन इब्न अली लेना जो है वो जुर्म बना दिया गया था, नाम अली लेना जुर्म बना दिया गया था। बच्चों के नाम नहीं रख सकते थे। उल्टे सीधे नाम तो रख लें, मगर जो नाम खुदा को पसंद है वो नहीं रख सकते थे। हम्म। यानी ऐसे नाम जिनके कोई माने ना हो, जो अय्याम जहलियत में रखे जाते थे, वो रख लें, मगर अली, जी। फातिमा, हसन, हुसैन ना रखें, वरना गर्दन जाएगी। तो एक एक वो दौर था, और एक आज एक दौर है कि दुश्मन ना मनाजरे में टिक सकता है, दुश्मन ना सामने फलसफे में टिक सकता है, दुश्मन ना इल्म कलाम में टिक सकता है, दुश्मन किसी बहस में टिक नहीं सकता। दुश्मन ने खुद हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हक हक गालिब आने के दिन आ रहे हैं, इसकी जमीन साजी हो रही है। तो सुभान। हर एंगल से काजिम भाई मैं या कहूँ कि कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसके अंदर तब्दीली ना आई हो और शियत औज के ऊपर ना गई हो। मुझे अजीब लगते हैं वो लोग जो सबको छोड़कर शियत के अंदर कीड़े निकालने बैठ जाते हैं। असल में बाज मरीज लोग होते हैं, जहनी मरीज होते हैं, कुछ जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों के साथ। वो उनका उसमें कसूर क्या कहूँ मैं, वो पैदा ही ऐसे हुए हुए होते हैं कि उनको कोई और देखता ही नहीं। यानी सारी आपकी फिसाद बात की जड़ और कथा तमाम कलामी चीजें की जो माफी, मूसवे कथा कलामी की माफी, असल में वो खामी खिलकत की अलामत होते हैं ना, असल में इस आसान अल्फाज में जी बता जी दिया जी मैं। जी जी जी, यानी मजहूल नस्ब, बड़े अच्छे अल्फाज में कह रहा हूँ। वो मजहूल हम्म। नस्ब होते हैं, उनको नहीं जी हाँ। मालूम होता कि भाई कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो बाकी इशारा काफी लोग समझ गए, वही मौला अमीरुल मोमिनीन के सामने मूसवे आता है। एक कभी कॉल ले कोई लेता हूँ। अ, एक बिस्मिल्लाह। कॉल ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे मोहतरम इज्जत माब नकवी साहब और मुस्फी साहब, खुदावंदे मुताल आपको सलामत रखे। आपको भी परवरदिगार सलामत रखे। मूसवे भाई सुन रहे हैं आपको, आप उन्हें डायरेक्ट पैगाम दे बिस्मिल्लाह, सकते साफ आवाज आ रही है, साफ आवाज आ रही है। बिस्मिल्लाह, पहले तो मैं फरमाइए मेरे भाई। तमाम अजीज हस्तियों का शुक्र गुजार हूँ कि लम्हा बलम्हा हमारे लिए, मोमिन के लिए आप दुआएं भी कर रहे हैं, गमे हुसैन को उजागर कर रहे हैं, मवद्दत के नूर में इजाफा कर रहे हैं। हम आपके तहे दिल से ममनून हैं, हैं। मुतशक्किर हैं। जज़ाकल्लाह। और मुस्वी भाई, आप मोमिन के लिए स्पेशल दुआ फरमाएं, और मोमिन जो मुश्किलात में हैं, जख्मी हैं, और बिलखसूस जो मिल्लत के शुहदा हैं, मरहूमीन हैं, तो तमाम के लिए खसूसी दुआ फरमाएं। और बिलखसूस वो लोग मेरे समेत जो करबला जाने के लिए तड़प रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह करीम ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि हमें भी वहां जाना नसीब हो। इससे पहले मूसवी भाई, आप आप मूसवी भाई दुआ करें। आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए मेरे भाई अपना, ताकि आपके लिए भी दुआ करें वो। जी जी, मेरा नाम अनायतुल्लाह है। इनायतुल्लाह साहब, आपसे मैं अर्ज करूं कि वो जो खलिश करबला जाने की थी, वो इस हद तक तो है कि अब माशाल्लाह आपकी आवाज तो करबला पहुंच रही है डायरेक्ट। मूसवी भाई, इनायतुल्लाह भाई के लिए दुआ करा दें। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल इनायतुल्लाह भाई के लिए हम दुआ करेंगे। परवरदिगार इनकी हाजत शरिया को जानता है, और हम हमेशा कहते हैं कि किसी को भी अपनी हाजत बयान करने की जरूरत नहीं है। बाज लोग ज्यादा परेशान होते हैं तो कह जाते हैं, वो परवरदिगार आपकी तमाम हाजतों को जानता है। हमसे उसकी बारगाह में सैयद शुहदा का कुर्सा देते हैं, वास्ता देते हैं उसकी बारगाह में। तमाम 72 शुहदा का और असीरान कुफा और शाम का वास्ता देकर परवरदिगार से दुआ करते हैं कि मालिक इन मुकद्दस तरीन हस्तियों के सदक़े में जो हमारे इनायतुल्लाह भाई हैं, इनकी तमाम हाजत शरिया को बरला, और तमाम जितने इब्तिलाए इम्तिहान हैं या जो परेशानियां हैं, उन सबको जो है वो दरगुजर कर दे, उन सबको खत्म कर दे, और इनकी जिंदगी को शाद आबाद कर दे इंशाअल्लाह।
جزاک اللہ. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. جیسے عنایت اللہ بھائی کی آواز کربلا پہنچی ہے سیدھی، آپ کی بھی پہنچ سکتی ہے. موسوی بھائی موجود ہیں، ان کے تھرو ضرور پہنچے گی مولا تک آپ کی آواز. اگر آپ فون کر کے کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے. موسوی بھائی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جی آپ کہیں. جی تعظیم بھائی ایک چیز میں کہوں، دیکھیں آواز تو انسان کی اپنے بستر پہ اگر لیٹا ہوا ہے نا اور وہیں سے اس نے کہا مولا، تو وہ سنیں گے، بے شک وہ سنیں گے، کیونکہ وہ سنیں گے. بات جو یہ نہیں کہ یہ مجھے فون کریں گے، اہل بیت ٹی وی پہ فون کریں گے یا آواز گونجے گی جو تو سید الشہداء سنیں گے، نہیں. یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں اس کو واضح کر دوں، کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عشق جب ایک عاشق ہوتا ہے دوسرا معشوق ہوتا ہے اور عشق حقیقی ہوتا ہے تو اس میں وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت پر کے نام پہ زندہ رہیں تو بھی کامیاب، اور آپ کی رکعت میں مر جائیں تو بھی کامیاب. دونوں صورتوں میں کامیاب ہے، کیونکہ ہم کامیاب لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو خاتمہ بالخیر، اہل بیت کے ماننے والے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، چاہے زندگی میں کتنی پریشانیاں ایک منٹ اٹھا لے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ آپ کی آواز تو وہاں سے پہنچ گئی ہے، مگر یہ عشق کا تقاضا ہے کہ میری آواز وہاں گونجے، تو وہ آپ کے لیے یہ ذریعہ اہل بیت ٹی وی نے مہیا کیا ہوا. بسم اللہ تعظیم. جی ایک میں ہولڈ رکھیے بہن. جی السلام علیکم، بتائیے. کربلا لائیو کال پہ ہوں میں. جی آپ لائیو ہیں. جی لائیو میں بولیے. سب سے پہلے تو میری طرف سے السلام علیکم آبا عبداللہ. اور یہ میری آواز کربلا تک پہنچ رہی ہے. میرا نام شاہزیب ہے لیکن میں ایک خاتون ہوں. پیرنٹس کی طرف سے یہ مردوں والا نام رکھا گیا، لیکن میری طرف سے ضرور دعا کیجیے. میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ابوذر اور بیٹی فاطمہ. اور شوہر کے لیے اور بھائیوں کے لیے، بھائیوں کے نام ہے، شوہر کا نام علی رضا. ہلو جی سن رہے ہیں موسی بھائی، سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بولیے. شوہر کا نام علی رضا، وہ بیمار ہے، ان کی صحت اور زندگی کے لیے، بچوں کی صحتیابی اور کامیابیوں کے لیے، اور بھائیوں کی کامیابی اور رزق اور دراز زندگی، صحت و سلامتی کے لیے. اور مولا کو، امام الزمانہ کو، ان کی جد کا پرسہ، بی بی زینب کو، ان کے بھائی کے چہلم کا پرسہ، وہ چہلم جس کی حسرت ان کے دل میں تھی. اور ہماری طرف سے بی بی سکینہ کے زخمی رخساروں کا پرسہ. اور مولا کو دعا کیجیے کہ مجھے اب دکھا دے. ضرور اسکرین پہ دیکھ الہی آمین، الہی آمین. میں اس جالی کو چھونا چاہتی ہوں جس کو ضرور پہ دیکھ کے موسی بھائی سے کریں گے ضرور انشاءاللہ. میرے دل کی حسرت اب پوری کر دے کہ میں کربلا آ جاؤں. ضرور میں زندگی اور صحت و سلامتی. جی ضرور موسی بھائی، سسٹر کے لیے، ان کے خانوادے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے ذرا دعا اور ضرور کر دیں کہ وہ یہ سامنے مولا ابو الفضل عباس اسلام کا حرم ہے، اور یہ سامنے مولا ابا عبداللہ علیہ حسین اسلام کا حرم ہے. اور ایک شعر اپنی بہن کی خدمت میں پیش کروں گا جو میں تقریباً ہر پہلو سے روزی مجھے پیش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ساری ان کی جتنی انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اس کا حل ہے کہ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے. تو آپ کے دل کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے الفت حسین ابن علی کا، الفت اہل بیت کا، تو نہیں ہو سکتا. یہ پریشانیاں وقتی ہیں، یہ امتحانات ہیں، خدا سے درجات کو بلند کرتا ہے. اور سیاحت کو انسان کے، جو کہ صاحب عصمت تو کوئی ہے نہیں سوائے 4 معصومین کے اور انبیاء کے، تو انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو ان کو وہ معاف کرتا رہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں. بعض دفعہ سیاحت نہیں بھی ہوتے تب بھی انسان ابتلا ہوتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کروں، تو اس کو کسی نہ کسی ابتلا کے اندر رکھتا ہے. تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ہماری بہن نے جن کا اپنے بھائیوں کا سب کا ذکر کیا، ان کی جو حاجات شرعیہ ہیں، پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تجھے واسطہ حسین ابن علی علیہ السلام کا، شہدائے کربلا، اسیران کوفہ و شام کا واسطہ، ان کی تمام حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. اور جتنی پریشانیاں ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر، اور جو بھی ان کے معاملات ہیں اس سے عفو اور درگزر فرما انشاءاللہ. اور کربلا جلد از جلد مولا کے پاس آئیں. اور جتنے لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب کا حق بنتا ہے کہ وہ سب مل کر ایک مومن کے لیے جب دعا کریں گے تو سب کی جب ایک ہی بات پہ دعا سید شہداء پاس پہنچے گی تو 1 منٹ میں عرض قبول ہوئے گی. تو سب جی بسم اللہ، تو سب دعا کریں کہ یہ. جی وعلیکم السلام. جی میں مسز علی بول رہی ہوں برمنگھام سے. ہم مسری بھائی کو دیکھ رہی ہوں، تو ہمارا مولا کو سلام کرنا ہمارے بچوں کی طرف سے. میرا بیٹا زین علی ہے، میمونہ مسرت ہے، سعدیہ ہے، وقار علی، اختم عباس، توسل زارا کی طرف سے، حیدر علی، محمد حسنین،
سب کی طرف میری طرف سے جی ٹھیک ہوں، میرے خامد مرحوم کی طرف سے میرے ٹھیک ہے مسز علی کے پورے خانوادے کے لیے موسیٰ بھائی دعا کر دیجیے گا. اس سے پہلے آپ دعا کریں، آپ بڑی اچھی خوبصورت ایک بات کر رہے تھے کہ ویسے تو ہمارا رابطہ ہمارے مولا سے یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے مولا کا نام لیں تو صدا پہنچتی ہے. اس سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ پروردگار تو یہ بتا کہ موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو پروردگار نے کہا موسیٰ تمہیں یقین نہیں ہے کیا ہمارے اوپر؟ بولا نہیں یقین تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ آپ کی جب آواز جاتی ہے آپ کے تھرو تو وہ دل میں وہ جو یقین ہے اس میں مزید مستحکم ہو جاتا ہے کہ کم سے کم کربلا میں ہماری آواز تو پہنچی. اب دعا کرا دیجیے. بلکہ ایک کالر اور لے لیتے پھر کر جی السلام علیکم. ایک کالر اور لے لیتے دونوں کی کرا دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خواہر حسین کامیاب عبداللہ شہادہ معصومین کی بارگاہ حساب درد و سلام اور ماتم داری پیش صلی اللہ محمد جی لاہور سے زائدہ نقوی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور نقوی بھائی اور موسوی بھائی السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام کا بہت معلوماتی ہے اور پھر رومان بھائی کا بیان بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. اور مولا ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مت دکھنی زیارت ہے نل حسین اللہ کی شفاعت ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ بھی آپ سے درخواست ہے کہ میرے بھائی پچھلے دنوں انتقال کر گئے محرم میں ان کی مرحومی کی مغفرت فرما دیجیے. جی بالکل اعلی علیین میں پروردگار سید الشہداء صاحب دو سب کے لیے کرا دی. جی دونوں جی سب کے لیے پروردگار کی سے یہی گزارش ہے کہ سید الشہداء کا واسطہ، شہداء کربلا، اسیر کوفہ، شام کا واسطہ، اس میں جتنی حاجات شریعہ یہ سب لوگ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ارمان رکھتے ہیں، پروردگار وہ سب کو قبول اور مقبول فرما اور ان کی زندگیوں کو شادمانی اور کامرانی سے بھر دے انشاءاللہ. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. موسیٰ میں اکثر یہ ایک کالر اور لے لیتا ہوں پہلے. جی السلام علیکم. یہ آپ کال کرتے رہیے، آپ اپنے پیغامات اپنے سلام پہنچوانا چاہیں تو ضرور پہنچا دیں. موسیٰ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے ظاہر لوگ ہیں اور ظاہر کھانے پینے کا بندوبست بھی ہوتا ہے، تو جو لوگ یعنی مقامی نہیں ہیں وہ اگر اپنی سبیلے وغیرہ لگانا چاہیں تو اس کے لیے بھی کیا اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یا ایسے ہی لگا سکتے ہیں؟ اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے سلسلہ؟ جی ہر چیز کے لیے کوئی ایسی اجازت میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو اتھارٹی کو بتانا تو پڑے گا نا. اگر میں آپ کے ایریا میں آ رہا ہوں اور وہاں پر کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پر یقیناً کوئی کونسلر بھی ہوگا، کوئی وہاں کا جو ہے وہ میئر بھی ہوگا، کوئی وہاں کی انتظامیہ بھی ہوگی. میں اس کو بتاؤں گا تو نا، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکتے نہیں ہے. مگر ناموں کی لسٹ تو دی جائے گی کہ یہاں پر اس موقع پہ یہ لوگ کام کریں گے، ان کی شناخت، ان کی معلومات. یہ اگر کوئی مسئلہ کر دیتا ہے یا کچھ اس کے ذریعے سے کوئی دہشت گردی ہو جاتی ہے تو کس سے کہیں گے؟ کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے. یقیناً سب محترم ہیں مگر اپنی ان کی ڈیٹیل تو دی جائے گی. اچھا میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ پاکستان، کوئی بچہ پاکستان میں پیدا ہوا، کیا اس کے پاکستانی ہونے میں شک ہے؟ مگر پاسپورٹ آفس اس کے ڈاکومنٹس مانگتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میں اردو بول رہا ہوں، پنجابی بول رہا ہوں، پشتو بول رہا ہوں، لاؤ جی مجھے پاسپورٹ دے دو. کوئی نہیں دے گا. اس کے پاکستانی ہونے میں تو شک نہیں ہے، اس کے وطنی ہونے میں شک نہیں ہے، مگر ڈاکومنٹس تو لیے جائیں گے اس کے. تو اسی طرح سے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کی اتھارٹیز کو علم میں لے کر آنا کہ ہمارے پاس کتنے لوگ کام کریں گے، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ سب چیزیں تو جمع ہے. کوئی ایسا ہوا نہیں ہے. مولا کا دربار ہے، شیعوں کا گھر ہے. یہ دوسرا یہ شیعوں کا مرکز ہے. یہ مرکز ہے شیعوں کا. تو اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہے، اس میں کوئی دو بات ہے ہی نہیں. مگر ایک انتظامیہ ہے وہاں کی ایک حکومت ہے، اس کو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب مولا آ جائیں گے، مولا کی حکومت ہو جائے گی تو پھر جو جی آئی کیجیے گا. مگر میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی انتظامی ڈھانچہ پورا اپنی آب و تاب کے ساتھ وہ موجود ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بد نظمی ہو. مقصد یہ نہیں میرا کہے گا کہ جو جی میں کہے گا، مگر مقصد اس کا یہی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے وہ مولا کی بارگاہی میں عرضی دیں گے اور آپ کسی کو نہ دیجیے گا. بہت زبردست بات. میں نے یہ اس کے بیک گراؤنڈ یہ تھا موسیٰ پوچھنے کا کہ یہاں پر جو ہمارے ادارے ہیں
سب جگہ، وہاں پر کوئی ایک آتا ہے شخص کہتا ہے جی میں نے یہاں نیاز بانٹنی ہے، اب اس سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی، یا جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ذرا بتا دیں کیا بانٹیں گے اور تھوڑا سا ہمیں وہ ہو جائے، ہم آپ کو جگہ مختص کر دیتے ہیں تاکہ سب منظم طریقے سے کام ہو، تو لوگ برا مان جاتے ہیں کہ یار یہ ادارہ ہمارا نہیں ہے، ہم کیا شیعہ نہیں ہیں۔ تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ امام حسین سے زیادہ تو ہمارا اور کچھ ہے ہی نہیں، لیکن جب وہاں انتظامی طور پر آپ جاتے ہیں تو آپ کی خوبصورت مثال ہے کہ آپ کو دینا پڑتا ہے کہ جی یہ لوگ منتظم ہوں گے، اگر کوئی چیز کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو کم سے کم انتظامیہ کے پاس وہ معلومات تو ہوں گی کہ اس کو فالو اپ کر سکیں۔ نہیں، آپ کو اجازت، آپ کو کھلا چھوڑ دیں کہ جی آپ جو جیمائے آپ بانٹیں، جو جیمائے کھلائیں، کیونکہ آپ شیعہ ہیں، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، محب اہل بیت ہیں۔ کیا کسی کے ماتھے پر لکھا ہے کہ وہ دشمن اہل بیت ہے؟ کوئی آپ کے جی کپڑے پہن کر، آپ کا رنگ روپ دھار کے اور آ کر لوگوں کو کچھ غلط سلط کر دے، کوئی حادثہ ہو جائے تو کون جواب دے گا؟ تو جو لوگ بہت شکریہ قانون موسوی بھائی، سے بھاگتے آپ ہیں۔ کی قطع کلامی کر دوں میں کہ ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، موسوی بھائی مسلسل کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اب جوائن کر لیا ہے جناب سسٹر زارا زیدی نے۔ اب سے لے کے آگے پروگرام انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں موسوی بھائی کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ میری حد تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اسی دعا کے ساتھ پروردگار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سلامتی دے۔ آپ سے گزارش ہے اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو اپنی سپورٹ میں، ہمارے تمام اسٹاف کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب سسٹر زارا زیدی صاحبہ موسوی بھائی آپ کے ساتھ جوائن کریں گی۔ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ تعظیم نقوی بھائی آپ کا، آپ کے وقت دینے کا اور اس ڈیوٹی میں اپنا حصہ ڈالنے کا۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت السلام علیکم شکریہ زہرا باجی۔ علی، آپ کے توسل سے ہم اور مقدس سرزمین کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں کہ جہاں پر بخت والے، نصیبوں والے پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم سب بھی، ہماری روحیں بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کریم اس میں ساری تو کاوش، اس میں ساری کاوش آپ کی اور زیدی صاحب کی ہے، اور میرے توسط سے نہیں، آپ کے توسط سے ہے یہ سب کچھ، اور خالی یہ میں نہیں کام کر رہا، یہ 200 ملکوں تک جو ٹرانسمیشن دیکھی اور سنی جا رہی ہے، اور لوگ گریہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور ان کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ آپ دونوں کی ایک پرخلوص محنت کا نتیجہ ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ مجھے بھی فونز کے اوپر اپڈیٹ مل رہی ہیں کہ کہاں کہاں تک جو میری اپنی فیملی کے لوگ گئے ہیں، اب کون سے موقع پر پہنچے، کون سے پول پر پہنچے، کوئی 500 کے پول پر پہنچا ہوا ہے، کوئی کسی پول پر۔ تو بس وہ جب خبریں کرتے ہیں اور فوٹوز بھیجتے ہیں تو یقین کریں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں ہیں۔ اللہ کریم وہ دن لائے کہ جب ہم بھی اس سفر میں آپ سب کے ساتھ مولا کے اس سفر عشق میں جائیں، اور کیونکہ وہ روحانیت، وہ معنویت جو خدا کریم نے ان مسافروں کو عطا کی ہے، کہ جو اس راہ کے مسافر ہیں، جو اب عبداللہ الحسین کے پیغام کو، جہاں تک علی میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جانا، جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور اہل بیت ٹی وی سے بھی جو یہ ہم نشریات دنیا میں عام کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو دنیا کو یہ پتہ چلے کہ حسینیت، کہ جس کو یزید سمجھتا تھا کہ اس نے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن آج حسین کی فتح دنیا کے اوپر اور یزیدیت کے اوپر ایک تماچا ہے کہ دیکھو تم نام حسین کو دبانے کے لیے چلے تھے، آج تم ہی اپنی قبروں میں، اپنے جہنم کے گڑھوں میں مدفن ہو، اور حسینیت کا پرچم آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ آپ تو خود اس جگہ پر لوگوں کے جوش اور خروش اور ولولے اور خوشی اور غضو کو بنفس نفیس ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے لوگ مولا کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ ان کی ضیافت کر رہے ہیں، اور ہر آنے والا بھی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے کو جگہ دے دیتا ہے کہ یہ بھی عزادار اور میں بھی عزادار۔ جی سبحان اللہ، بے شک ایسی ہے۔ دیکھیں یہ دو جملوں کے بیچ میں یہ پورا جو ماجرا ہے، یہ پوری جو
الہی پلاننگ تھی، یہ پورا جو ایک معجزہ ہے، ایک خدائی معجزہ ہے جو قیامت تک اس کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں چڑھ سکتا، وہ دو جملوں کے درمیان میں ہے۔ جب مولا سے بیعت طلب کی گئی ولید کے دربار میں، تو مولا نے کہا تھا سیرت و سیرت جدی و ابھی مثلی لا یباع مثلا، میرے جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا یعنی کہ میں اس گھر کا ہوں، اس نور سے خلق ہوا ہوں، میں پروردگار کی طرف سے امام ہے، معصوم ہوں، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ یزید فاسق تھا، گمراہ تھا، شارب الخمور تھا، میں اس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر وہ بہت ہی متقی پرہیزگار ہوتا تو کیا وقت کا امام بیعت کر لیتا؟ بات یہ نہیں ہے کہ اسی کہا جائے کہ وہ شرابی تھا بیعت نہیں کی، فاسق تھا، گمراہ تھا بیعت نہیں کی، نہیں، اس کا حق ہی نہیں تھا۔ یہ صاحب عصمت کا پہرا ہے یہاں پر، اور امام حسین علیہ السلام وقت کے امام تھے، پوری دنیا کو ان کی بیعت کرنی تھی، نہ کہ وہ کسی کی بیعت کریں گے۔ تو ایک جملہ یہ، اور دوسرا روز عاشورہ کو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ گئے۔ تو یہ دو جملوں کے بیچ میں تمام روداد ہے، اور یہ وہی ہے کہ جو پروردگار کا کہ کس شدت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ، کس جافشانی کے ساتھ سید الشہداء نے پروردگار کا نام لیا ہوگا، جو اس نے جواب میں قیامت تک کے لیے لبیک یا حسین کی صداؤں سے پوری دنیا کو لرزہ باندام کر دیا۔ کیونکہ پروردگار خود ہی قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ تو یہ جو ذکر بلند کیا جا رہا ہے، اس میں یہ ہم سب کی بس ایک ڈیوٹیاں ہیں، ہم یہ بلند نہیں کر رہے ہیں، ہم اس میں کوئی حصہ نہ ڈال سکتے ہیں، نہ اس میں نہ کوئی حیثیت ہے۔ یہ جو ہے یہ ذکر پروردگار بلند کر رہا ہے، وہ اس کا مالک و مختار ہے، اس مسیرے کا، اس مسیرت الاربعین کا، اس نہضت حسینی کا، اس نہضت زینبی کا، اس ثورت الحسینی کا جو اصل مالک اور رئیس ہے وہ پروردگار کی ذات خود ہے۔ وہ پھر لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے لوگوں کو ثواب دینے کے لیے، یہ اس کا لطف ہے۔ پہلے وہ ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تھا تو تمہاری اجر جو ہے وہ اس کی بہشت ہے۔ حالانکہ انسان یہاں پر مجبور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ایک انسانی سیلاب میں دیکھ رہا ہوں زہرا باجی، جو مسلسل پورے عراق کے تمام شہروں سے، جو یہاں کا لوکل میڈیا ہے اس کو بھی میں نے واچ کیا اور اس کو بھی دیکھا کہ اس کی بھی خبر لوں، کیونکہ میں تو نجف سے کربلا کی مشی کو دیکھا قریب سے، مگر اس کے علاوہ یہ دکھا رہے ہیں کہ بصرہ سے لے کے دیوانیہ سے لے کے ناصریہ سے لے کے اور مختلف سامرہ سے لے کے مختلف شہروں سے، صوبوں سے، دیہاتوں سے، قریوں سے، گاؤں سے، ہر جگہ سے جو ہے وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور جمع غفیر صرف لبیک یا حسین کہہ کے چلا آ رہا ہے۔ آپ کس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، نہ کوئی ایسا رہبر اور رہنما ملتا ہے، اور نہ کوئی اس کے ایسے عاشق ملتے ہیں۔ 1 سال 2 سال 3 سال کتنے سال انسان کو جو ہے وہ عشق میں وہ مبتلا رہے گا، مگر یہ ایک ایسا عشق ہے، یہ بڑھ تک چلا جاتا ہے ایک ایسی شخصیت کو جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جن کی آواز کو ہم نے اپنی کانوں سے نہیں سنا، جن کے ساتھ ہماری کوئی میموریز نہیں ہے۔ کسی اگر انسان نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا ہوتا، نانا نانی کو نہیں دیکھا ہوتا، دادی کو نہیں دیکھا ہوتا، تو ان پر رو نہیں سکتا۔ انسان اسی پر روئے گا، اسی پر کریا کرے گا جس کی صحبت اختیار کی ہو، جس کے ساتھ ٹائم گزارا ہو، جس کے پاس میموریز ہوں۔ بہت سے بہت افسوس کر لے گا مگر اس کے دل پہ وہ چھری نہیں چلے گی جو کوئی ساتھ رہنے والا چلا جائے۔ مگر ہم نے تو امام حسین اسلام کی آواز نہیں سنی، ان کے چہرے پر نور کی زیارت نہیں کی، مگر نام حسین ابن علی آتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک ہوپ اٹھتی ہے کہ امام حسین کون؟ امام حسین جو پیاسی سپاہ کر دیے گئے، جو جناب زہرا کے لال تھے، جو علی مرتضیٰ کے لال تھے، مولا امیر المومنین کے فرزند تھے، جو سبط رسول تھے۔ یعنی یہ جو تو اس کو اگر غور کیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے، خدا نے تہیہ کیا ہے کہ قیامت تک نہیں مٹنے دوں گا۔ اور میں پھر وہی جملہ کل شہزادی کا دوبارہ سے دہراؤں گا جس میں شہزادی نے اس راز کو عیا کیا، یہ کہہ کر یزید لعین و جابر کے منہ کے اوپر کہ فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ اوپن چیلنج قیامت تک کے لیے تمام طاغوتوں کو، صرف یزید کو ہی نہیں، تمام طاغوتوں کو جو قیامت تک آنے، سب کو اوپن چیلنج۔ نہ تو ہمارے ذکر کو روکا جا سکتا ہے، نہ تو روک سکتا ہے، نہ تیرے جیسے اور یزید روک سکیں گے، اور نہ ہماری وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے۔ وحی کا اثر بھی برقرار ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں بھی برقرار ہیں، اور ایسے ہی بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور وہی بات کہ دنیا چھپا رہی ہے
لیکن خدا دنیا عالم کے اوپر آشکار کر رہا ہے. یہ کھلا ہوا معجزہ ہے. لوگ معجزے کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا عالم میں سب سے بڑا معجزہ ہے کہ انتہا کی مشکلات کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود بھی ہر جگہ سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ نجف اشرف سے تو موسٹلی وہ افراد آ رہے ہیں کہ جو ہوائی راستے سے یا مختلف ذرائع سے وہاں پہنچے ہیں، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا بصرہ سے اور مختلف متعدد جگہوں سے لوگوں کے قافلے در قافلے جوک در جوک اور پا پیادہ اب عبداللہ الحسین کی زیارت گاہ کے اوپر روزے مقدس کے اوپر روزے اربعین کے لیے پہنچ کر یہ دنیا عالم کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا شرف کی بات ہے، اور اپنے آپ کو امیر المومنین کے ماننے والے مومنین کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے یہ اٹھتے ہوئے قدم، یہ جوش و خروش، یہ ولولہ اس بات کی آگہی دے رہا ہے کہ یہ وہ جگہ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر صرف وہی آ سکتا ہے کہ جو مومن ہو، وہ مومن کہ جس کے دل میں اب عبداللہ الحسین بستے ہیں. اور آپ نے اللہ اکبر، وہی سبحان بات اللہ. کی کہ دیکھیں کہ ہم اپنے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہا ہو تو ہمیں ان کے لیے کوئی ایسے جذبات نہیں آتے جب تک کہ ہم نے انہیں دیکھا نہ ہو، یا جب تک کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا نہ ہو، یا ان کے ساتھ ہماری کوئی کچھ نہ کچھ ایفیلیشن نہ ہو. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب عبداللہ الحسین کا نام آتے ہی آنکھیں بھی اشک بار ہو جاتی ہیں، اور ہم 1400 سال برس کا سفر طے کر کے خود کو عرض معلّہ کرب و بلا پر پاتے ہیں. ابھی علی میں ایک مسجد پڑھ کر آ رہی ہوں تو بی بی سکینہ سلام اللہ کے سلسلے کی مجلس تھی، بلکہ لندن سے باہر ہوں، وولورہمپٹن کی طرف آئی ہوئی ہوں. تو یہاں پر جب میں امام بارگاہ میں آئی تو امام بارگاہ کے باہر ہی ایک علم استدادہ تھا. تو پہلے ہی جیسے علم کی زیارت کی تو فوراً ہی ایک تصور آیا کہ یہ وہ علم ہے کہ جو غازی کا علم ہے، اور اس غازی کے علم میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوتا ہے کہ جو بی بی سکینہ سلام اللہ کا ہے. بی بی نے یہ مشکیزہ روز عاشورہ اپنے چچا کے گلے میں ڈالا تھا. آج نہ وہ مشکیزے والا ہے، نہ وہ سکینہ ہے، نہ وہ حسین ہے، لیکن ہر جگہ سکینہ کے ساکی کا، اس علمدار کا علم بھی نصب ہے، اور وہ مشکیزہ بھی اس علم کے ساتھ آویزہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے سکینہ کی. اور بی بی کی جو باب الحوائج ہیں، جیسے ہم ان مناظروں کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے ہماری یہ ایفیلیشن، ہمارا یہ تعلق ہماری روح کا تعلق ہے. یہ اسے معنویت کہتے ہیں، اسے معرفت کہتے ہیں، اسے عرفان کہتے ہیں. یہ معرفت ہمیں اس وقت حاصل ہوئی اور اس کا اقرار ہم نے اس وقت کیا ہے علی کہ جب روز عاشورہ اب عبداللہ حسین سید الشہداء کہ جب انہوں نے یہ آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے کہ جو مجھ غریب کی مدد کرے، تو آپ نے بھی، میں نے بھی، اور جتنے یہ جوک در جوک انسان سمندر انسانوں کی یہ کہ جو جوک در جوک خوش و خضوع کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اور اپنا نام محضر امام میں لکھوانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ وہ سب افراد تھے کہ جنہوں نے مولا کی آواز کے اوپر کہا تھا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آج اگر 1400 برس کے بعد خدا کریم نے ہمیں حیات عطا کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت جو کہ ہماری روح اس جسم کے ساتھ متصل نہیں تھی کہ جو ان کی بارگاہ میں لبیک کہہ کے آتے، لیکن 1400 برس ہم سفر کا طے ہم نے یہ وقت گزارا، اور یہ وقت جب خدا نے ہمیں زندگی دی ہے تو آج ہم موجود ہیں. یعنی کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ ہماری روحوں نے اس وقت اقرار کیا تھا. تو یہ آنے والے اور جہاں جہاں پر اپنی جگہوں پر موجود ہیں، میں بھی اگر آج یعنی برمنگھم کے پاس جو جگہ ہے، یہ نام میں اکثر بھول جاتی ہوں اس کا، جہاں سے ہماری نشریات بھی ہوتی ہے، عرفان کرتے ہیں یہاں سے، تو یہ
مطلب مجھے یہ ایک احساس ہوا کہ اس روئے ارض کے اوپر دنیا میں جو ایک مقام یہ ہے، یہاں پر بھی خدا نے مجھے حسین حسین کہنے کی سعادت نصیب کی، کیونکہ روزے محشر ہر جگہ گواہی دے گی کہ جہاں آپ نے نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دو ایسے نمازی یاد آتے ہیں، ایک تو مولا متقیان علی بن ابی طالب کہ جن کی کوفے کی مسجد میں جو نماز سجدہ ہے، اور دوسری وہ نماز کے جو روز عاشورہ سید الشہداء نے ارض نینوا کے اوپر نماز ادا کی۔ اور یہاں بھی دیکھیں یہ معمولی سجدے گزار نہیں ہے۔ ابھی میں بہت ساری جگہوں پر دیکھ رہی تھی، مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے موقف جو ہیں ان کا دکھا رہے تھے، ان میں دکھا رہے تھے کہ لوگ کھانے بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر حسینی کو یہ یاد ہے کہ مشن حسین کیا تھا۔ مشن حسین توحید پروردگار کو عالم انسانیت کے اوپر آشکار کرنا، اور یہ توحید کے علمبردار ہے کہ جو ہر جگہ علم ابو الفضل عباس کو اٹھا کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ہی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم ہی محمد رسول اللہ کے پاسباں ہیں، ہم ہی علی ولی اللہ کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اور یہ سارے افراد تمہارے ساتھ جو وہاں موجود ہیں، اور بلکہ کنٹرول روم سے کہوں گی کہ اگر وہ ہمیں وہ مناظر بھی درمیان میں دکھاتے چلے جائیں کہ جو کربلا معلیٰ کے مناظر ہیں، کیونکہ بہت سارے افراد علی وہاں پہنچ بھی چکے ہیں، اور یقین کریں آپ کے اس سرزمین کے اوپر اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیے کہ ہم اس وقت جو مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا اس کی طلب رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جو اس جگہ پہنچتے ہیں، اور پروردگار انہیں 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ جگہ، یہ وہ عرش معلیٰ میں خدا کریم نے پر کرب و بلا میں ایک کربلا معلیٰ بنا دی کہ جو عرش کا، جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ سب لوگ ادھر موجود ہیں جنت کی اس جگہ کے اندر، اور ہماری نگاہیں اس گنبدوں کی زیارت کر رہے ہیں کہ جو اس جگہ موجود ہے، اور اس کی جب ہوا چلتی ہوگی علی کیسے محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ وہ ہوا ہے کہ جس میں یوسف زہرا نے سانس لی تھی، جہاں ابا عبداللہ حسین کے 72 اوان و انصار نے سانس لی تھی۔ یہاں پر جب قدم آتے ہوں گے تو یہ خیال آتا ہوگا کہ یہاں یوسف زہرا کے وہ مقدس قدم آئے۔ یہ وہ ارض نینوا ہے کہ جہاں پر مولا کے یہ بلکہ سنبھل کر چلنا چاہیے۔ میں نے تو یہ بھی سنا کہ جب وہ چلے تو یاد رکھو کہ نالین اپنے جوتوں سے، اپنے پیروں سے نالین جوتے اتار دو، کیونکہ اس سرزمین کے اوپر سید الشہداء کا خون گرا ہے، پارا پارا تھا زہرا کا لال۔ اس ارض نینوا کے اوپر جب پامال کیا گیا لاشا سید الشہداء کا، تو وہ گھوڑوں کی سموں میں جو مولا کا اس ارض مقدس کے اوپر خدا جانے کس کس جگہ کے اوپر سید الشہداء کا خون گرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ہم بین الحرمین سے تھوڑی سی سائٹ پر آتے ہیں تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مولا ابو الفضل عباس کا ایک بازو گرا تھا، اور جب ہم وہاں آئے تو یہ یاد کرتے فوراً ہی منظر آ جاتا ہے۔ یہ منظر ویسے علی کوئی دوسرا قائم نہیں کر سکتا جس نے اس جگہ کو دیکھا نہیں، جس کے دل میں ولایت محبت محمد و آل محمد نہیں، جس دل میں حسین بستا ہے اسے وہ منظر بھی نظر آتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ مولا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور اتنے بڑے ہجوم کے باوجود بھی کوئی بد نظمی نظر نہیں آ رہی ہوگی؟ ایک عقیدت اور احترام کا ہوگا کہ جیسے سب کو یہ پتا ہے کہ یہ بھی عزادار مولا کا، میں بھی عزادار مولا کا، بس مولا
ہمارے سلام کو قبول کریں، ہماری اذا کو قبول کریں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں حرم میں کھڑا تھا کیونکہ ہمیں اور بہت ساری پرمیشنز آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ چاہیے ابھی مزید ٹرانسمیشن کرنے کے لیے، تو میں اور سبحان بھائی حرم گئے تھے، تو میں نے جوش و جذبہ ایسا دیکھا خدا سلامت رکھے ہمارے جوانوں کو اور ان ماؤں کو جن گودوں نے یہ بچے پال کے دیے ایسے، ان حضرات کو، ان کے آبا و اجداد کو، ان کے والدین محترم کو کہ جنہوں نے رزق حلال پہ ایسے پالے کہ وہ اس طرح سے نوجوان آ رہے تھے جیسے شاید سید الشہداء کی شہادت ابھی ابھی ہوئی ہے۔ اس قدر خون تازہ ہے یہ، اس قدر اس میں حرکت ہے، اس قدر اس کے اندر جوش ہے کہ اس طرح سے گریہ ہو رہی تھی اور اس طرح سے یہ سمجھنے کے جتھے کے جتھے حرم میں داخل ہو رہے تھے اور اس طرح سے بکا ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی ابھی یوسف زہرا خون میں غلطہ سوئے ہیں، ابھی ابھی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، اس طرح سے ماتم ہو رہا تھا۔ شاید اس احساسات کی ترجمانی کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل پا رہے، میرا دماغ ڈھونڈ رہا ہے ان الفاظ کو کہ میں اپنے جذبات کی ترجمانی کاش کر سکوں، مگر یا وہ الفاظ خلق نہیں ہوئے یا مجھے ان کا شاید پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی ترجمانی میں کیسے کروں کہ وہ چیزیں جو میں نے وہ مناظر دیکھے وہ ناقابل بیان ہیں۔ اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، 200 بار سلام کرتا ہوں اس قدر والہانہ انداز میں، اور یہ تو اہل عراق کا طریقہ ہی ہے کہ وہ پورے دن ان کے جوان جو ہے وہ اپنے موقبات کے ساتھ حرم میں آتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اسی طرح وہ دونوں حرموں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی اس قدر زبردست عزاداری ہو رہی ہے کہ جس کی مثال کی دنیا میں نہیں ملتی ہے، اور اس وقت شیعہ میڈیا آپ کو معلوم ہے خود کی کس قدر اسٹرانگ ہے الحمدللہ، اور صرف اہل بیت یہ ٹی وی کی ہی ٹیم ہماری اردو اور انگلش کی جو نشریات ہے اس کو 200 زائد ممالک میں پیش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو لوکل عرب ٹی وی ہیں انہوں نے پوری جو ایک عرب اسپیکنگ جو اقوام ہے اس کو جو ہے اس کی آنکھیں کھولی بھی ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، حق کس کے ساتھ ہے، کون حق کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جس طرح سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں پر وہ ہے جس نے یوم الاسد جب خدا نے روحوں سے وعدہ لیا تو جنہوں نے اس پر لبیک کہی وہ یہاں پر ہے، بہت خوبصورت آپ نے کی۔ اور اسی کو ایک اور انداز کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب کوفے میں خطبہ دیا، جب لوگ آ کر بعض ہمدردی جتانے لگے، اور آج بھی کرتے ہیں کہ پورے سال دوسرے کیمپ میں رہتے ہیں، محرم میں آ جاتے ہیں کہ جی ہم بھی حسینی ہیں، اور بسم اللہ ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی حسینی کہہ رہا ہے اور حسینی بن رہا ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے اوپر جو موقف اپنایا، آپ نے جو ہے وہ صاف صاف اس خطبے کے اندر الفاظ ہیں، یہ اس جملے سے میں استفادہ کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے جب وہ جمع ہوئے تو آپ نے کہا ردین منکم راسن براسن، ردین منکم راسن براسن ولا یوم لنا ولا علینا، کہ اس کے معنی یہ کہ کربلا میں دو بدو جنگ ہوئی، کربلا میں دو بدو جنگ ہوئی، امام فرماتے ہیں کہ تم نے ہمیں قتل کیا، ہمارے لوگوں کے سر اتارے، ہم نے جواب میں تمہارے لوگوں کے سر اتارے، مگر یہ تو جنگ ہوئی، مگر یہ کہنا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے، اور اہل بیت کی کوئی مدد نہ کرنا، تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو، اگر دشمن کے ساتھ ہو، تب بھی ہم پر تجاوز نہ کرو، ہم پہ حملہ نہ کرو، اس سے دور ہو جاؤ، ولا علینا، اور اس میں شامل نہ ہو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے دشمنی اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو عشق اہل بیت سے سرشار ہیں، غیر شیعہ جو کہ تشیع میں پیدا نہیں ہوئے، مگر میں نے بہت کثیر تعداد کو میں جانتا ہوں جو مولائی ہیں اور سچے دل سے امام حسین اسلام سے اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، تو وہ ان سے اس معاملے پہ میں ان کو اس میں بیچ میں نہیں لا رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈھونگ کرتے ہیں کہ جی ہم بھی حسینی ہیں۔ تو میں نے وہ جملہ کوفے کے خطبے کا امام کو پیش کیا، کیونکہ یہاں پر بات وہی آئے جس طرح زہرا باجی آپ نے کہی کہ ان روحوں نے جنہوں نے لبیک کہا تھا وہ یہاں پر بھیج دیے گئے، اور ہماری دعا بھی ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی جو آنکھ کھولی وہ مولا کی رکاب میں کھولی، اور اپنی زندگی کے سورج کو بھی اسی رکاب میں غروب کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سورج جو غروب ہو وہ بھی مولا امیر المومنین کی رکاب میں ہی ہو، ہمیں اور کوئی قبول ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو دو ٹوک بات ہے، کیونکہ جس کا ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے بتایا تھا کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، اور لوگوں سے سلام بھی کروایا تھا کہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، تو امیر المومنین اور امیر المومنین کی اولاد سے بقیہ 11 امام جن کے رسول اللہ نے خود نام کلہم من القریش سب کے نام تک بتائے، تو ہم تو وہی اتباع کریں گے جو ہم سے ہمارے رسول نے چاہا اور پروردگار نے حکم دیا، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔
ہم تو اس کی اتباع کریں گے. تو بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جو دو زبانیں جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. جو حق ہے وہ حق کہو اور حق کی پیروی کرو. بہت خوبصورت آپ نے ربا جی بات کی، اور اسی طرح کا ہم جذبہ یہاں پر دیکھتے ہیں. اور یہاں پر جس طرح سے آپ نے بات کی کہ کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کروڑوں افراد جمع ہو چکے ہیں اور کوئی کمی نہ کھانے کی ہے، نہ کسی مشروب کی کمی ہے، نہ پانی کی کمی ہے. لوگوں کو انسانی جو سہولیتیں میسر ہونی چاہیے وہ سب کو ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہماری گفتگو سن کے، تو کسی کو آنے جانے پہ تو روک ٹوک نہیں ہے. اب عراق کا ویزا لیں اور حق کی جستجو کرنا، اس میں سفر کرنا تو پڑتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے عراق کا سفر کیا، جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو شیعوں کے بارے میں سنا، ہم خود جائیں گے، ہم دیکھیں گے. جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ حق کو پا گئے. کیونکہ جب آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کا سودا کرنا ہے تو کچھ تھوڑی سی تو زحمت اٹھانی پڑے گی. اس طرح سے تو گھر بیٹھ کے جنت کسی کو نہیں ملتی. کہیں پر جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے تو کہیں پر سفر کرنے پہ ہے کہ آپ سفر کریں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہماری بات پہ تو بسم اللہ، در امام حسین سب کے لیے کھلا ہے، کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے. آئے اور آ کر دیکھے شیعوں کے تاریخی عزم و استقلال کو، دیکھے شیعوں کے تاریخی جذبے کو. 1400 سال گزر گئے، دیکھے ہمارے جوانوں کی کو جو تربیت دی گئی اس کو کہ کس طرح سے سید الشہداء کے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آ کر دیکھیں ہمارے بچوں کو، آ کے دیکھیں ہمارے بوڑھوں کو، آ کے دیکھیں ہماری ماں کو کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مشی کراتی ہوئی جا رہی ہیں. کس کا دل چاہے گا کہ 40-50 ٹیمپریچر میں ہیٹ ویوز کے ساتھ گھر کی آرام دہ زندگی چھوڑ کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دھوپ میں لے کر جائے کہ کوئی اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، یہ خطرناک دھوپ ہے. مگر نہیں، یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے کیونکہ خدا نے چاہا ہے، ارادہ خدا ہے. تو خدا کی آواز پر جو قوم نکلی ہے، ابھی قطع کلامی کی معافی، کہ یہ وہ جذبہ ہے انسانیت کا، یہ وہ جذبہ ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے. جس نے انسان بننا ہے وہ اس سفر عشق کو اختیار کرے گا. جو چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں انسان بن کر آیا ہے اور انسان بن کے انسانوں کی صورت میں محشور ہو، تو اسے اب عبداللہ الحسین کی اس قربانی کو سمجھنا بھی ہوگا اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت بھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ تو حکم پروردگار ہے. خدا کریم نے بھی اپنے محبوب کو کہا تھا نا کہ جب صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ کہہ دیجئے کہ کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے اجر رسالت دو تو میرے قریبیوں سے مودت کرو. اب 1400 سال کے بعد یہ مودت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کوئی تو پریکٹیکل ہوگا نا، کیونکہ اس مودت کے اظہار میں ہی انسانیت کا راز پنہاں ہے. جب آپ عقیدت اور مودت کے ساتھ اس سفر عشق کے اس میں رائے مسافت کریں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین کون ہے. حسین انسانیت کی معراج کا نام ہے. جتنے بھی انسانیت کے وہ معاملے ہیں کہ جس میں انسان معراج پر پہنچتا ہے، اگر دیکھنا ہے تو اخلاق در اب عبداللہ الحسین پر نظر آئے گا، قربانی کا جذبہ اسی در پر نظر آئے گا، ایثار اور قربانی کا جذبہ، محبتوں کا جذبہ، ایمان کا جذبہ، یعنی کہ جو انسانیت کی وہ باتیں کہ جس کی بنا کے اوپر انسان کو خدا کریم نے قابل فخر اور خلق کر کے کہا کہ بابرکت وہ ذات کہ بہترین خلق کرنے والا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ انسانیت کے معراج پر پہنچے تو اسے در اب عبداللہ الحسین پر آنا پڑے گا. یہ دیکھیے میں ابھی یہ مناظر دیکھ رہی ہوں کہ جہاں پر جوک در جوک عازم سفر ہیں اور کربلا کی طرف گامزن ہے. یہ وہ سفر ہے کہ اگر کوئی پوچھے گا کہ کیوں جا رہے ہو تو یہ بتائیں گے دنیا کے سامنے کہ وہاں ایک 6 مہینے کا علی اصغر تھا جسے تیر سے شعبہ سے شہید کیا گیا. تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ بچہ بھی کیا کسی کے ساتھ اس کی عداوت ہو سکتی ہے. یعنی کہ انسانیت کے ہر پیغام کو، انسانیت کی ہر بام عروج کو اگر ملے گا تو وہ کرب و بلا کی سرزمین پر ملے گا، اور جس کے دل میں اب عبداللہ الحسین کی مودت اور محبت ہوگی. لیکن میں یہاں یہ بھی بتا دوں معاف کیجیے گا، کیونکہ صرف
زیارت نہیں بلکہ معرفت بھی ہونی چاہیے. آپ یہ پتہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ، ابھی آپ ان کا ذکر کر رہے تھے کہ کچھ ایسے بھی ہیں پورے سال تو حسین کو یاد نہیں کرتے کربلا میں اور عام دنوں میں، لیکن جیسی محرم ہوتا ہے تو ان کو وہ امام حسین کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ یاد بھی پھر ایسی یاد آئے نا جیسے حسین چاہتے ہیں، کہ جیسے یوسف زہرا چاہتے ہیں. اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے افراد کہ جو حقیقی معنوں میں مولا علی کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے، کہ مولا نے کہا تھا کہ انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی انسان ہوتے ہیں، اور ایک طالب علم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ عوام الناس کی طرح سے ہوتے ہیں. عوام الناس وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دوڑ دھوپ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے. طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو انسانیت کے معراج کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو متمسک کرتا ہے یوسف زہرا کے ساتھ. آپ خوش نصیب ہیں، اس سرزمین پر ہیں، اور ہم بڑے ارمان کے ساتھ اس سرزمین کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ دور سے بھی زیارت اب عبداللہ حسین قبول کرتے ہیں. جب انہیں کوئی سلام کرتا ہے تو ان کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ سے چند منٹ ہمارے پاس ہیں تاکہ حق تو ادا نہیں ہوا علی، لیکن پھر بھی آپ کی کوشش کو سلام ہے. مولا قبول فرمائے کہ دنیا عالم میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ. ایک جملہ اپنے پاس سے نہیں، کیونکہ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، میں وقت کے صاحب کا جملہ پیش کروں گا، کیونکہ اس وقت ایک جگہ پہ جہاں ہم عزادار ہیں وہاں وقت کے صاحب بھی عزادار ہیں، امام زمانہ بھی عزادار ہیں، صاحب عصر و زمان ہیں، وہ بقیت اللہ ہیں، وہ اللہ کی حجت ہیں، وہ بھی سیاہ پوش ہیں، وہ بھی عزادار ہیں. میں ان کے جملے سے پروگرام کو اختتام کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ زیارت الہیہ کے اندر السلام علیکم من عجبات فی تحت القبہ، کہ سلام ہو اس بلند و بالا گنبد پر جس کے نیچے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں کی جاتی. تو یہ کریم کی بارگاہ ہے، کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے. جو نہیں آ سکا وہ اپنے آپ کو اس کو دل گرفتہ نہ کرے، وہ جہاں بیٹھا ہے اسی وقت خلوص کے ساتھ دعا کرے. کریم زہرا آپ کی حاجت پہ انشاءاللہ سنیں گے، نہیں صرف اس کو پر بھی لائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں ٹرانسمیشن کو محترمہ جناب زہرا زیدی صاحبہ آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں. آپ اس کو اختتام کی طرف لے کے آگے بڑھ جائیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں. مولا زیارت قبول اور مقبول فرمائے. ہمارے ساتھ جتنے مومنین اس سفر عشق میں تھے، خدائے کریم ہمیں بھی اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں درد اس سفر عشق کا رکھتے ہیں، مولا دور سے بھی ان کے سلام کو قبول کرتے ہیں. آپ کی اور میری یہ تمنا کہ مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائیں کہ جہاں ہم اپنی ان آنکھوں سے آپ کے اس گنبد کو دیکھیں، زیارت کریں اس مقدس سرزمین کے اوپر کہ جہاں پر حسین اپنے لہو کو دے کر اسلام کو بچا رہے ہیں، جہاں پر حسین نے 72 کی قربانی دی اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا، خدا کے توحید کے علم کو بلند کیا. پروردگار ان مسافروں کو اپنے امان میں رکھنا، زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اور ہماری سب سے اولین دعا کہ حجت خدا بقیت اللہ امام زمانہ کے